جس کی رسی کھلی ہوئی ہو، قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے. اس کی خبر گیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو. اور اکثر حافظ قرآن جو ہے وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں قرآن بھلا دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ جو لوگ قیام اللیل کریں وہ علیحدہ بات ہے، اور خصوصاً عورتیں تو 99% بھلا دیتی ہیں. اس لیے میں تو بالکل خلاف ہوں، عورتوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے. ان بیچاریوں کے لیے تو اہتمام ہی نہیں کہ بعد میں وہ قیام اللیل کا کہیں اہتمام کر سکیں، الا یہ کہ کوئی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو، علیحدہ بات ہے. اسی لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرد ہاشمی کو کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کی بجائے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر زور دیا. عورتوں میں انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر فرد ہاشمی، الہدا انٹرنیشنل ان کی آرگنائزیشن ہے. اور مردوں میں اگر کسی نے کام کیا ہے، مولانا مودودی صاحب نے تو ریٹن میں کیا تھا، لیکن ویڈیوز میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پرسنالٹی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے. اس حوالے سے عورتوں کے حفظ کی بجائے ان کو تعلیم دینی چاہیے. 17ویں حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے، اور یہ میں نے اسپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ اب آپ فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ قبر میں جا کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا. صحیح بخاری 1386 بہت ڈینجرس ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا. خواب کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کئی مناظر دیکھے، بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری 1386. اس خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک بھاری بھرگم پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، بولے اور وہ سر اس کا فلیٹ ہو جاتا ہے بالکل. امیجن کریں اس تکلیف کو. اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے، اور جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے، اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جاری ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا، تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا عذاب قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. کس شخص کا؟ کہ جس نے قرآن سیکھا نہ، اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ راتیں قرآن کے مطابق گزاری. اس نے اسلام کو اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا، بس وہ حافظ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا، لوگوں کو تقریریں کرنے کے لیے تھا. خود اس نے نہ قرآن پہ نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا. تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے، یہ حدیث صحیح بخاری 1386. اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور 3 منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے، پھر اس تکلیف سے گزرے. اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن نہ دن میں عمل کیا اور نہ رات میں. اس میں وہی آیت کوٹ کروں گا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. بڑی خطرناک ہے. قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے، اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آ گئی لیکن مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا. مہجورا، اس سے ہجر اختیار کر لی تھی، اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا، میرا مسئلہ نمبر 1، میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو 1 نمبر مسئلے کا نام دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ، اور اس کی ٹاپ آف دا لسٹ میں نے وہ آیت لگائی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اس آخرت کے دن سے، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے.
اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضان سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، اور نہ اہل تشیع کی 14 ستارے کے ذریعے، بلکہ اس کتاب کے ذریعے اس کو اعلی دعوت بنائے۔ امام الانبیاء کی دعوت قرآن، میں نے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے 118 منٹ کا مسئلہ نمبر 1 اہل سنت پاک .com پہ، اور ریسرچ پیپر بھی ہے اسی کا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن، جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سب کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔